اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے، 38 اور 39، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس میں آئیں گے، اسمع بہم و ابصر، وہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج کے دن صریح گمراہی میں پھر رہے ہیں، اور انہیں ڈرا دیجئے اس حسرت کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو اختلافات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں اور یہ جو اختلافات کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے من مشہد یوم عظیم، جب ہمارے سامنے ان کی حاضری ہوگی اس عظیم دن، جب ہمارے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو وہ دن ان کے لیے انتہائی تباہی اور انتہائی بربادی کا دن ہوگا۔ اب یہاں فرمایا گیا اب اسمع بہم و ابصر، یہ فعل تعجب کے صیغے ہیں کہ انتہائی تعجب، بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے والے۔ دنیا کے اندر تو ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، آج یہ سارے پردے اٹھ گئے ان کے سامنے، اب یہ خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 12 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھتے ہیں ان مجرمین کو، یہ جو جرائم کرنے والے ہیں، جرم کرنے والے ہیں، ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم خوب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اور ہم خوب اب ایمان لائیں گے، ہمارا ایمان بڑا پختہ ہوگا، بڑا سچا ہوگا، اے پروردگار ہمیں بھیج دیجئے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، یہ ظالم آج سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا رسول آ گیا ان کے درمیان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کے اوپر اللہ نے شریعت اتار دی، دین ان کے اوپر اتار دیا، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر بھی یہ ظالم ان کی بات کو نہیں مان رہے، اپنے منہ کو پھیرے لے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، افواہ پھیلا رہے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس نبی کی ذات پر کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ان پروپگنڈوں سے، تمہارے ان دھوکے بازوں سے اور تمہاری ان فریب دہی سے کچھ نہیں ہوگا، اس نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے، اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ اس مالک الملک کے، احکم الحاکمین کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دے۔ اب یہ بندے مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا اپنا فعل ہے، اگر بندے مانیں گے تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نیکیاں، سعادتیں، خوشیاں میسر ہوں گی، اور اگر وہ ٹھکرا دیں گے اس پیغام کو تو وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں ڈراؤ اس دن سے جو حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا، لوگ کہیں گے کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا، تو اس دن وہ کاش کرتے پھریں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور جس دن آج یہ جو پیروی کر رہے ہیں دوسروں کی، وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دیجئے، ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی دور ہو جائیں گے، براءت کا اظہار کریں گے، جیسے کہ آج ہی ہم سے بری ہو گئے ہیں، ہم سے براءت کا اظہار کر لیا ہے۔
جو لوگ حضرت موسیٰ کو اپنا رب مان رہے ہیں، معبود مان رہے ہیں، کل قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ اپنا رب مان رہے ہیں، گاڈ مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا انکار کر دیں گے۔ اور جن لوگوں کو یہ بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن سب ان کے انکاری ہو جائیں گے اور سب کہیں گے نہیں نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم کو جانتے ہی نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت زدہ کر کے ان کے سامنے دکھائے گا۔ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اپنا ماتھا پیٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ جس دن ظالم یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں رسول کے طریقے پر چلا ہوتا، اور کاش کہ میں نے فلاں کا راستہ نہ اختیار کیا ہوتا، فلاں کا طریقہ نہ اختیار کیا ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 31 میں، جہاں پر وہ یہ کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے ہماری حسرت، کیا ہم نے بھیج دیا، کیا ہم نے جو گناہ کے کام کیے جو ہم نے یہاں سے بھیجا، اب ہم کیا کریں۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے گناہوں کی گٹھری اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ کتنا برا ہے یہ گٹھری، یہ اعمال جو وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں بھی فرمایا ہے کہ یا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ جب لوگ کہیں گے کہ کاش، بڑے افسوس کی بات ہے، ہائے میری حسرت، ہائے حسرت۔ حسرت کہتے ہیں افسوس کرنے کو، کہ اب جو چلا گیا، ہاتھوں کو مل رہے ہوں گے، ہاتھ مل رہے ہیں، کاش اب وہ تو لمحہ چلا گیا، اب تو واپس نہیں آ سکتا، اب تو موت ہمارے اوپر آ گئی۔ جو دنیا کی زندگی ملی تھی ہم کو، جب ہم دنیا میں تھے تو ہم یہ کر سکتے تھے، ایسا کر سکتے تھے، یوں کر سکتے تھے، اب تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی، ہائے افسوس کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں، وہ لوگ بھی کہیں گے اے میرے پروردگار، کاش کہ ہم لوگ ہر لمحہ تیری عبادت کرتے رہتے، ہر لمحہ تیرا ذکر کرتے رہتے۔ وہ اس بات پر افسوس کریں گے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جو چلا گیا، کاش کہ اس میں ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، کاش کہ اس میں ہم نے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے نیک کام کر لیے ہوتے۔ اب ان کے سامنے وہ زندگی آئے گی، ارے وہ 60-70 سال کی زندگی جو ہم نے دنیا کے اندر گنوا دی، محل بنانے میں، گھر بنانے میں، بیوی بچوں کے پیچھے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کھیل کود میں، تفریح میں، مذاق مستی کرنے میں، وہ سب ہم نے ضائع کر دیا۔ کاش کہ ہم نے اس وقت کو غنیمت سمجھا ہوتا تو آج ہمارے سامنے بڑے سے بڑی، اونچی سے اونچی جنت ہوتی۔ یاد رکھیے جنت کے بھی 100 سے زائد طبقات ہیں، جنت بھی مختلف قسم کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگا کرو تو اپنے رب سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ وہ لوگ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، وانذرہم یوم الحسرہ، اور انہیں ڈراؤ اس حسرت والے دن سے، افسوس والے دن سے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ قضی الامر سے کیا مراد ہے؟ جب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، باب وانذرہم یوم الحسرہ، اسی باب میں حدیث نمبر ہے 4730۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوتا بالموت کا ہیئۃ کبش املح، کہ موت کو لایا جائے گا ایک چت قبرے، ایک دمبے کی شکل میں وہ لایا جائے گا، موت لائی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ قیام مرنے کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں ان کی بھی شکلیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے موت کی بھی شکل ہوگی، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو سنو، اے جنت والو۔ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، تو وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور وہ دیکھیں گے۔ تو وہ پکارنے والا کہے گا هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، اس دمبے کو، اس مینڈھے کو تم جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، لوگ کہیں گے ہاں هَذَا الْمَوْتِ، یہ تو موت ہے۔ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، سارے کے سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔
فیذبح، پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ثم یقول، پھر کہا جائے گا، وہ کہے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیو، اے جنت والو، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. ویا اہل النار، اے جہنمیوں سنو، خلود، تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، فلا موتا، اب موت نہیں آئے گی. ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور انہیں ڈرا دو اس افسوس والے دن سے، حسرت والے دن سے، جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے. وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ جو غفلت میں پڑے ہوں گے سراسر یہ دنیا کی غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وہ لمحہ کس قدر افسوسناک ہوگا، وہ قیامت کا منظر ہوگا. سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن لوگ افسوس کریں گے. اور اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت یہ مینڈھا ذبح کیا جائے گا، موت کو ذبح کیا جائے گا. جنت والے تو خوشی سے اچھل پڑیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ کیا کہنے پروردگار عالم، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے. ارے دنیا میں آدمی کماتا رہتا ہے، جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تب کہیں اسے آرام اور آسائش میسر ہوتی ہے، یا وہ ابھی دنیا میں ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، بیماریاں طرح طرح کی دے دی، بہت ساری اچھی چیزیں وہ کھا نہیں سکتا، بہت ساری نعمتیں وہ کھا نہیں سکتا. جسم بوڑھا ہو گیا ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، لاغر زدہ ہو گیا ہے، مصیبت زدہ ہو گیا ہے، بیماریاں اسے گھیرے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا، دولت بہت ہے، محل بہت بڑا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں اٹھا پا رہا ہے. لیکن جنت کے اندر جب وہ جائے گا تو جوان بن کے جائے گا، 60 فٹ کا اس کا قد ہوگا، اور اس کے سامنے جو نعمتیں ہوں گی، جو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں وہ دیکھ کر اچھل پڑیں گے. کون سی نعمت ہے پروردگار، کتنا انعام تو نے کر دیا ہے. ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے دل باغ ہو جائیں گے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو وہ دیکھیں گے. آج ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندو کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ جنتی کہیں گے پروردگار کیوں نہیں، اور پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اور ہر جمعے کو یہ دیدار ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو؟ یہ دنیا کی زندگی تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ کب یہاں سے ہم نکلیں اور اللہ کی ابدی جنت میں داخل ہو جائیں، اس کی رضا میں داخل ہو جائیں. اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے، اور اللہ اور رسول کے احکام کے علاوہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں. وہ جانتا ہے کہ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. وہ تو صرف ایک جو مومن ہوتا ہے، مومن صادق ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، اس کی نگاہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے، اس کے حکم پر ہوتی ہے، اس کے رسول کے پہنچائے ہوئے احکامات پر ہوتی ہے، اور اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.